حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ہارون اور ناہور آپس میں بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر علاقہ سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے، اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہ گیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برے کام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے، بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کاموں کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال اور وہم و گمان میں نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب تک نہ جاتے تھے، جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے متمتع ہونے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے، اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ اور نصیحت پر کان نہ دھرے اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان میں سے ایمان نہ لایا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور اس کو کمزور سمجھا اور اس کا مذاق اڑایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی جو بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ مذکورہ بے حیائی اور بے ہودگی کے ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکھٹ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرہ بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند اور دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔
نہ تو وہ اپنے وقتیہ غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور نہ ہی آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اسی عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آ گئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہا کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے، اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے۔ فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کی اور سورج ڈوبنے کے وقت مہمانوں کے انداز میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کو مہمانوں کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو یہ مجبوراً کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے واقع میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا، اور اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں یہ کڑھنے لگے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے، اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے تو لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے اور ان سے کنایوں اور اشاروں کے ساتھ انداز گفتگو شروع کر دی کہ شاید اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ برے اور گندے لوگ اور کہیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ اس بستی کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے۔ تو کیونکہ قوم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، مہمانوں کا انتظام ہمارے ذمے ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ ان کی بیوی باہر گئی اور قوم کے لوگوں کو بتایا کہ لوط کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت چہرے والے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ان کی قوم بھاگتی ہوئی
ان کی طرف آئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی برائی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بڑے برے کام میں ملوث تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی اپنی بیویوں کے پاس جانے کی ہدایت کی جو شرعی لحاظ سے ان کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ نبی اپنی امت کے لیے باپ کی منزل پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اس کہنے میں لوط علیہ السلام نے ایک تو ان کو برے اور بے حیائی کے کام سے روکا، اور دوسرا ان کے خلاف گواہی بھی دے دی کہ ان میں سے کوئی سمجھدار اور خیر والا شخص نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب فاسق، فاجر اور کند ذہن ہیں۔ اور فرشتوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قوم لوط سے متعلق سوال کرنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں کچھ سن لیں۔ ان کی قوم نے اپنے نبی کی صحیح اور درست بات سن کر یہ جواب دیا کہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی محبت اور خواہش نہیں ہے، اور تو ہمارا ارادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تجھے اچھی طرح علم ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کی خواہش نہیں ہے، عورتوں کے علاوہ ہماری غرض اور ہمارا مقصد تیرے علم میں ہے۔ تو ان بدبختوں نے اپنے مہربان رسول سے اتنی گندی بات کہی اور اللہ کی قدرت و سطوت سے نہ ڈرے جو دردناک سزا دینے والا ہے۔ ان کی اس بات کے سننے پر لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس تم سے نمٹنے کے لیے طاقت ہوتی، یا میرا مددگار ایک مضبوط خاندان ہوتا جو ان کے خلاف میری مدد کرتا، اور یہ اپنی غلط اور فحش بات کی وجہ سے جس سزا کے مستحق ہیں وہ سزا ان کو دی جاتی۔ مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے۔ جب کہ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کو واضح و نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع کرتے رہے۔ پورے اصرار اور عجز و انکساری سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، تو لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی۔ اب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے لوط، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان پر وار کیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے چہروں پر آنکھوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے، مگر ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو دھمکاتے رہے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل تو آنے دو، پھر دیکھ لینا تمہارا کیا بنتا ہے۔ عذاب کی صورت یہ بنی کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ تم رات کے آخر تک اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب عذاب ان پر نازل ہو جائے تو ان کی آواز سن کر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ تھا اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واگلہ تھا۔ فرشتوں نے ان سرکشوں، باغیوں، ملعونوں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کو کہا، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں، جو صرف 2 بیٹیاں تھیں، ان کو لے کر نکلے تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہ نکلا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی بیوی ساتھ نکلی، واللہ اعلم۔ جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا، اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ اور اہل کتاب کے ہاں یوں ہے
کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قریب کی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جائیں۔ لوط علیہ السلام نے اسے مشکل سمجھتے ہوئے انکار کر دیا اور قریب کی بستی میں جانے کی خواہش کی کہ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ کے وہاں تک پہنچنے کا ہم انتظار کریں گے۔ آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کے بعد ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق وہ بستی سعور تھی جو ان لوگوں میں گور و زغر کے نام سے مشہور تھی۔ جب سورج چمکنا شروع ہوا تو عذاب نازل ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقوں کو اس کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 1400 افراد تھے اور بعض کے قول کے مطابق 4000 افراد تھے۔ ساتھ ہی ان کے جانور وغیرہ اور آس پاس کی کھیتیوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کا بھونکنا سنا، پھر ان کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ اور مجاہد کہتے ہیں سب سے پہلے نیچے گرنے والے ان کے سردار اور شرفا تھے، اور ہم نے ان پر کھنگریلے پتھر برسائے جو آسمان سے نیچے آ رہے تھے۔ پھر اس بستی پر مسلسل لگاتار کھنگریلے پتھر برسا کر اس کو ڈھک دیا، اور ہر پتھر پر ہر اس شخص کا نام درج تھا جس نے آ کر اس پر گرنا تھا، خواہ وہ اپنے علاقے میں مقیم ہو یا سفر کر رہا ہو یا خوف کے مارے ڈر کر بھاگ رہا ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ ٹھہری رہی، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے خاوند اور 2 بیٹیوں کے ساتھ باہر نکلی، لیکن جب اس نے سخت چیخ اور بستی کی نیچے گرنے کی آواز سنی تو پلٹ کر اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اے میری قوم۔ اس کہنے اور پلٹ کر دیکھنے کے نتیجے میں اس پر بھی ایک پتھر آ گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا، اور اس کا انجام بھی اس کی اپنی قوم جیسا ہوا، اور حقیقت میں وہ انہی کے دین و مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی اپنی قوم کے لیے جاسوسی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اور داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی انہوں نے دین میں اپنے خاوندوں کی خیانت کی اور ان کی پیروی نہ کی۔ اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں کہ انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، اس سے مراد ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی کے لیے کبھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا گرم اور بدبودار کر دیا کہ نہ اب اس کے پانی سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پاس کی زمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قابل کاشت نہیں، بالکل خراب اور بیکار ہو گئی ہیں۔ اس طرح اللہ نے اس بستی کو عبرت و نصیحت کے لیے نمونہ اور اپنی عظمت و قدرت کی نشانی، اور اپنی مخالفت کرنے والوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے والوں اور اپنے مالک و آقا کی نافرمانی کرنے والوں سے انتقام کی مثال بنا دیا، اور اس بات پر دلیل قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ہلاکت و تباہی سے نجات دیتا ہے اور ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، اگر آپ اسی سے ریلیٹیو نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اللہ حافظ۔